دوستوں، اگر آج کوئی بندہ اپنی صبح کی آغاز اللہ پاک کے ان ناموں سے کر لیتا ہے، اس کی قسمت کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آج میں اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے نماز فجر کے بعد صبح کے وقت کا ایک ایسا خاص عمل لے کر آیا ہوں کہ جو بندہ بھی نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، رب کریم فقیر سے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والوں، نماز فجر کا وقت بڑا ہی بابرکت اور قبولیت کا وقت ہے۔ جو شخص بھی فجر کی نماز کی ادائیگی کرتا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی تمام حاجات کو، التجا کو وسیلہ بنا کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے مانگتا ہے، اللہ پاک اس کی ہر حاجت کو، اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ نماز فجر کے بعد جس گھر میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھا جائے گا، رب کعبہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ ہے ہی نماز فجر کے بعد کا خاص عمل، صبح صادق کے وقت کا خاص وظیفہ ہے۔ جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص وقت میں پڑھا جاتا ہے تو رب کریم سے مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ اللہ والوں، یہ وقت رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، رب کو منانے کا، رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ اللہ والوں، آج کا یہ خاص وظیفہ جو شخص بھی صرف ایک بار پڑھ لے گا، یہ قرآنی آیت کا عمل ہے، الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے، اللہ رب العالمین کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے صبح کے وقت، نماز فجر کے وقت یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ اگر کسی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو جائے تو آپ نے صبح 12 بجے سے پہلے اس وظیفے کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا اپنی 7 نسلوں کے لیے کامیابیاں، خوشحالیاں، رحمتیں، برکتیں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ روزانہ نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں گے تو آپ ہر طرح کی نظر بد سے، حسد سے، جادو جنات سے رب کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ جس گھر میں روزانہ نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر میں نہ ہی غربت آئے گی، نہ تنگ دستیاں آئیں گی، نہ رکاوٹیں آئیں گی، نہ بندشیں آئیں گی، کیونکہ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ، یہ اللہ رب العالمین کے خاص نام، جس میں ایک نام یا وہابو کا بھی ہے، یعنی بہت زیادہ دینے والی ذات۔ اللہ والوں، یہ عظیم نام اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے نہ وہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ وہ اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے، وہ تقدیروں کو سنوال دیتا ہے، وہ آپ کی قسمت کو بنا دیتا ہے، وہ نسلوں کو شاد کر دیتا ہے اور آپ کی عزتوں کو بھی آباد کر دیتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ پریشان بیٹھے ہیں کہ نوکریاں نہیں ہیں، بہت سے لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، بہت سے لوگ دکان پر گاہک نہیں آتے، وہ اس وجہ سے پریشان ہیں، بہت سے لوگ اس وجہ سے بھی پریشان ہیں کہ ہر کام میں، جس کام میں وہ ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام ہوتا نہیں ہے، اور ان کی بات بنی بنائی بگڑ جاتی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، بنے بنائے کام خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، عام طور پر ایسا نظر بد حاسدین کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ آج کل کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آج کل کا دشمن آپ کو حسد سے مارتا ہے، نظر بد سے مارتا ہے، اور طرح طرح کے گندے اعمال یعنی جادو جنات والے معاملات کے ذریعے وہ آپ کو مارنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ اللہ والوں، آج کا یہ خاص عمل یہ اتنا خاص ہے کہ جب بندہ اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے تو رزق کے 300 دروازے کھلوا لیتا ہے۔ نماز فجر کے بعد یا وہابو پڑھنے سے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 300 رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور میرا رب اتنا رواستہ ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اور جب آپ نماز فجر کے بعد یا وہابو کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہیں،
یعنی کہ رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب کی ذات رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر دیتی ہے، آپ کی جان و مال میں برکت میں وسعتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، رب کریم ناشکری کرنے والے سے رزق، دولت، کامیابیاں چھین لیتا ہے، اور شکر کرنے والے کے ساتھ رب کی ذات رحمتوں برکتوں والا رزق اور دولت والا معاملہ فرماتی ہے۔ شکر کرنے والے کی دنیا اور آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ گھر کا بچہ پڑھ سکتا ہے، بوڑھا جوان مرد عورت ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، اپنے ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے نہیں، یہ وظیفہ ہر مقصد کے لیے ہے۔ آپ اگر بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، آپ نے رب کریم سے مانگنا نہیں، اپنی آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے، اور بھکاری فقیر بن کر رب کریم سے مانگیے گا۔ میرا رب آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ بے گھر ہو، کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا، میرا رب اپنا ذاتی مکان عطا فرمائے گا۔ آپ بے اولاد ہیں، آپ بے یار و مددگار ہیں، سالوں سے بے اولادی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، چند حضرات کو میں نے خود نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ بتایا ہے۔ رب کریم نے بے اولادی کا خاتمہ فرمایا، نرینہ اولاد سے مالا مال فرمایا، اور اب ان کی بیٹی کی خواہش ہے۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی بیٹی یا بیٹا، آپ لوگ کوئی بھی چاہتے ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور آپ کو عطا فرمائے گا۔ ایک ننھا سا ضرور اللہ پاک مہمان آپ کی گود میں لے کر آ جائے گا۔ آج اگر کوئی میرا بھائی یا میری بہن سن رہی ہے جو بے اولاد ہے، جو تانے سن کے تھک چکی ہے، ڈاکٹروں کے چکر لگا کر مہنگی فیسیں بھر کے، اپنے ٹیسٹ کروا کے اپنی حلال کی رقم کو بہت زیادہ برباد کر چکی ہے، تو وہ اس ویڈیو کو دیکھے، اس عمل کو کرے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد جیسے اللہ دین کا چراغ اس عورت کے ہاتھ میں آ جائے گا، اس کو رزق بھی بے تحاشا ملے گا، کیونکہ جب اللہ پاک آپ کو اولاد عطا کرتا ہے تو وہ رزق کو بھی بڑھاتا ہے، کیونکہ رزق نہیں بڑھے گا تو وہ اس اولاد کا آنے کا فائدہ کیسے؟ اس کا حصہ بھی تو آپ کو ملے گا، اس کا رزق آپ کو ملے گا۔ تو اللہ والوں، کبھی بھی اس سوچ کے ساتھ بچوں کو پیدا مت کرنے کے لیے روکنا کہ مہنگائی بہت ہے، ہم بچوں کی پرورش کیسے کریں گے۔ اللہ والوں، جیسے تم پلے ہو نا، اس طریقے سے آپ کے بچے بھی پل جائیں گے۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا، میں زیادہ بحث میں نہیں پڑوں گا، کیونکہ یہ جو ہے بہت وسیع ٹاپک ہے، ہر بندہ اس پر بحث کرنے کو تیار رہتا ہے۔ تو اللہ والوں، میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا کہ اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں تو بھی آپ لوگ اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ کے گھر میں ایک اچھا مہمان اور ایک خوشخبری ضرور آپ کے گھر میں آئے گی۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، اگر آپ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو چکی ہے، آپ کسی بھی وجہ سے قرض میں آ گئے، قرض کے دلدل میں پھنس چکے ہیں، قرض کے بوجھ تلے دب چکے ہیں، قرض سے مکمل نجات کے لیے نماز فجر کے بعد یا وہابو الحمدللہ رب العالمین کا جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس وظیفے کو لازمی پڑھ کے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ کروڑوں کا قرض بھی اللہ رب العالمین غیب سے اسباب بنا کے حل فرما دیں گے۔ رب کے خزانے غیب سے ایسے راستے بنیں گے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے نا، وہ نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ وہ اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ کوئی چند ایک افراد کی بات نہیں بتا رہا، بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، اور ایک افراد اپنی زندگی میں بھی ایسے ہوں گے جن کی زندگی راتوں رات بدل گئی، جو راتوں رات امیر و کبیر ہو جاتے ہیں، جن کی زندگی میں رزق اور دولت سے وہ مالا مال ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی انہی کی طرح آپ بھی کامیابیوں کی طرف چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ کامیابیاں اللہ پاک کی دست قدرت میں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ پاک کے ہی دست قدرت میں کامیابی ہے۔ اللہ پاک کو ہی راضی کر کے ایک نئی زندگی کا آپ لوگ آغاز کر سکتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ بس پڑھ لیا کریں، کسی جعلی پیروں فقیروں کے پاس کسی بھی مسئلے کے لیے جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وظیفے کی طرف چلتے ہیں، جتنی تعریف بیان کروں کم ہے۔ اب آپ یہ وظیفہ پڑھ کے آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کو واقعی کیا
اس کی طاقتور جو راز میں نے آپ کو بتایا کامیابی کا، اور یہ ایسا راز جو میں آج آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، آپ لوگوں کا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ واقعی میں یہ بڑا خاص عمل ہے۔ اللہ والوں، اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ دوسرا کلمہ پڑھنا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ایک مرتبہ ہو گیا۔ دوسرا کلمہ صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ اگر آپ لوگ کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں تو اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگوں کا کاروبار نہیں چل رہا، نظر بد لگ گئی ہے، اپنے کاروبار کو عروج تک لے جانے کے لیے پڑھ لیں۔ آپ لوگوں کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، بے اولاد ہیں، بے اولادی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ جو آپ کا مقصد ہے بس اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آپ لوگوں نے آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے نام کا وظیفہ۔ یہ نام رب کریم کا صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے ایک کھولنے والی ذات، ایک بہت زیادہ دینے والی ذات۔ آج جو کہتا ہے نا کہ میرے رزق کے دروازے بند ہیں، میرا رزق بند ہے، میرے رزق میں بندش ہے، میرے کاروبار میں بندش ہے، ہمارے رشتوں میں بندش ہے، یہ کسی بھی طرح کے کام رکے ہوئے ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں۔ آج نماز فجر کے بعد رب کریم کا ایک نام یا وہابو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ نام کھولنے والا ہے، یعنی اس نام کا مقصد ہے رکاوٹیں، بندشیں اور بند دروازوں کو کھولنا۔ رزق کے بند دروازے کھول دیے جائیں گے، نصیب کے بند تالے کھول دیے جائیں گے، کاروبار کی بندشیں کھول دی جائیں گی۔ اللہ والو، یا وہابو ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ اسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ اسم اعظم پڑھنے والا ترقیاں، عروج، کامیابیاں پاتا ہے۔ یہ اسم اعظم پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے 100% گارنٹی سے لے کر اٹھتا ہے۔ آپ نے نماز فجر کے بعد یا وہابو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب 11 بار لاپرواہی سے بالکل نہیں پڑھیے گا، آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص سے، نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا وہابو ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ اگر آپ 11 بار پڑھ کر 11 حاجات، 11 مقاصد، 11 خواہشات کی نیت کر کے بیٹھیں گے نا تو 11 کی 11,000 بھی پوری ہو جائیں گی، 11 کی 11 خواہشات بھی پوری ہوں گی، 11 کے 11 مقاصد میں کامیابی بھی یقینی ہو جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا، یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار یا وہابو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے یا وہابو پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی، کسی نے آپ کو بلایا تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نماز فجر کے بعد جس کی ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے، جس میں ایک نیکی کا جو بدلہ ہے وہ زیادہ دیا جاتا ہے، اور رزق تو بے تحاشا بانٹا جاتا ہے، اور بانٹنے کا وقت ہی وہ وقت ہوتا ہے رحمت کے فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ فجر کی نماز کی تو جتنی برکات میں آپ کے آگے پیش کروں وہ کم ہے۔ میں اتنا بات کہوں گا، جو روحانیت
جو نورانیت، جو سکون فجر کی نماز میں آپ کو ملے گا باقی کی کسی بھی نماز میں نہیں ملے گا، بے شک جمعے کی ہی نماز کیوں نہ پڑھ لیں۔ جو نورانیت اور روحانیت اس نماز میں ہے وہ باقی کسی اور نماز میں ہو سکتی نہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا وہابو کو 11 بار پڑھنا ہے پہلے نمبر پہ۔ جب 11 بار آپ لوگ یا وہابو کو پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے جسے رب کریم کا شکر کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ ناشکری سے، جو ناشکری کرتا ہے نا، اللہ پاک اس کے رزق کو اس کے اوپر تنگ کر دیتا ہے، اور اتنا تنگ کر دیتا ہے کہ پھر وہ بلکتا ہے، پھر وہ مچلتا ہے، پھر وہ ادھر ادھر ٹکرے مارتا ہے، لیکن اس کو نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا، وہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ پاک کی فرما برداری کرنی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے والا اللہ پاک سے شفا مانگے گا، شفا ملے گی۔ اللہ پاک سے رزق مانگے گا، رزق ملے گا۔ وہ جس حاجت کو لے کر الحمدللہ رب العالمین کو پڑھے گا، اللہ پاک اس کی تمام حاجت، 1 2 10 20 حاجت کی بات نہیں ہو رہی، اگر ہزاروں حاجتیں بھی ہیں تو اللہ پاک ان تمام حاجات کو پورا فرما دے گا۔ بس آپ لوگوں نے انتہائی عاجزی کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو چاہے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ رزق کے 300 دروازے کھل جائیں گے، بگڑے کام سنورنے لگ جائیں گے۔ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور نبی پاک کے فرمان کے مطابق اللہ پاک 99 ایسی حاجتوں کو پوری فرماتا ہے، جس میں سب سے چھوٹی حاجت یہ ہے کہ آپ لوگ ٹینشن فری ہو جائیں گے۔ یعنی آپ لوگوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، ٹینشن آپ کی ساری اس عمل کو پڑھنے کے بعد ختم ہو جائے گی۔ بلڈ پریشر کی بیماریوں سے جان چھٹ جائے گی، ڈپریشن کی بیماریوں سے جان چھٹ جائے گی، اور بھی بہت طرح کی جو ایسی مہلک بیماریاں ہیں ان سب سے آپ کی جان چھٹ جائے گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ عمل کرنا ہے اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار جب آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھ لیں، اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آخری عمل، جو آخری وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ لوگوں نے یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، آپ نے اللہ پاک کے ان چاروں صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو 1 بار ہو گیا، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے پوری مکمل ایک تسبیح اس کی پڑھنی ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو۔ اللہ والوں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے پہلے پڑھا تھا۔ جو ہاتھ اٹھا کر مانگیں گے انشاءاللہ ہر آپ کی حاجت پوری ہوگی، ہر مقصد میں کامیابی ہوگی۔ آج کھل ڈل کے مانگنا، وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔